سمیت منہ، بالکل جو سنا تھا اس کے الٹ آپ اس کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں، تو یہ اصلاح ذات البین ہے۔ اصلاح ذات البین کی خاطر، دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر، جھوٹ جیسے سنگین گناہ، ڈر لگتا ہے بعض اوقات جو ائمہ معصومین کی روایات میں تعبیریں ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، چھپاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کل کو معصوم کہیں غریبان پکڑ کر یہ کہیں کہ یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم وہ مسجد امام صادق کے نمازیوں سے ڈر کے اس کو جو ہے نا وہ چھپاؤ۔ زنا سے بدتر کہا گیا ہے، زنا سے جھوٹ کو بدتر کہا گیا ہے۔ اس سنگین گناہ سے بھی جو بدتر گناہ ہے اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے اصلاح ذات البین کی خاطر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو مومنین کے دلوں میں موجود نفرت یا کدورت کو دور کرنا اور اس کی جگہ مہر و محبت کو جگہ دینا، یہ کتنا جو ہے نا وہ بلند مقام ہے کہ جس کے لیے سفید جھوٹ بولنے کی جو ہے نا وہ معصوم علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ اور یہ تنظیموں میں بہت ہوتا ہے، دینی تنظیم خصوصاً، اور باقیوں کے بارے میں ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ خالص جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں تو وہ جھوٹ بولنا تو آئین میں شامل ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولے بغیر کوئی کام ہی وہاں پر وہ نہیں چلتا، سچ بولنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ وہ خالص سیاسی پارٹیوں سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ غلط بیانی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ جو دین کے نام سے، مذہب اہل بیت کے نام سے تنظیمیں بنتی ہیں، کسی بھی نام سے، ہمیں نام سے کوئی غرض نہیں ہے جی، امامیہ آرگنائزیشن ہے، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، ہمارے سندھ میں تنظیم ہے اصغریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اصغریہ آرگنائزیشن ہے، وہ دینی ٹرسٹ ہے، مسجد امام صادق ہے جو میں جانتا ہوں یہاں یہ ٹرسٹ ہے، یہ آپ کی G10 میں الحمدللہ امام حسن ٹرسٹ ہے، ادھر وہ G13 میں ہے، پنڈی میں ہے، وہ جتنے بھی دینی تنظیمیں انجمنیں ہیں وہاں ان باتوں کی ضرورت ہے، وہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کسی ساتھی نے ساتھی کے بارے میں وہ کوئی غلط بات کی ہے تو اس کی فوراً جو ہے نا دیانتداری سے رپورٹ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ چغلی کے مقابلے میں آتا ہے۔ چغلی حرام ہے، بذات خود چغلی حرام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ، رسول اور امام کو اتحاد اور اتفاق اور ہم آہنگی وہ کتنی پسندیدہ ہے۔ چغلی کی شدید مذمت اسی لیے کی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا اور فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ غیبت بھی اسی لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، لہذا تمام مومنین مومنات کو بالعموم اور خصوصاً تنظیموں سے وابستہ افراد، انجمنوں سے وابستہ مومنین اور اسی طرح وہ ٹیرسٹوں سے وابستہ مومنین، ان کو جیسے کہتے ہیں نا چوکنا رہنا چاہیے۔ اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے اور فوراً جو ہے وہ آگے رپورٹ دے دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا دل جو صاف تھا وہ اس کو بندہ مقدر بنا دیتا ہے۔ اور امیر المومنین کا یہ فرمان یاد رکھیں، ہر فرمان امیر المومنین کا حق ہے، 100% حق ہے اور پتھر پر لکیر ہے۔ فرماتے ہیں الواشی لکا من وشا لکا وشا علیک، جو آدمی دوسروں کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے نا، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری بات بھی اس تک پہنچاتا ہے، اس کی بات آپ تک پہنچائے، آپ کی بات اس تک پہنچ جائے، پھر تو لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کنفرم ہے۔ لہذا انسان کو ہر اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں مومنین میں قدرت پیدا ہوتی ہو، اختلاف جو ہے وہ جنم سکتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ